ایم عالم یہ نہیں کیا میں بڑا مہارت سی میں بڑی تربیت لئی سی بڑی انہیں کہا گل وچ ہو رہے انہیں کہا کی گل ہے انہیں کہا جب میں جہاز لے کے اتر ٹریا تو میں اپنی اکھ نال ویکھیا اللہ دے فرشتے آ رہے تھے۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ حضور یہ بے ادبی بنتی ہے کہ نہیں بنتی، بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے، کس حد تک میں آپ کی عزت پر بات کر سکتا ہوں۔ کل غلو فی حقی تقصیر، ہمارے بزرگ یہ لکھ گئے جس حد تک بھی کوئی غلو کرے نا حضور کی شان میں پھر وہ کہے گا کہ رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا۔ غلو ہے ہی کوئی نہیں، ہر کل غلو فی حقی تقصیر، جتنا بھی کوئی غلو کرے آخر کہے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں حضور کی شان بیان۔ تو حضرت اسید بن عزیر جو ہمارے کلپ یہود و نصارہ کے ایجنٹ کیبلوں پر وہ نیٹ پر چلاتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ مولوی صاحب ممبر پر کیا بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی صحابی حضور کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں۔ کیوں جی تم نے پڑھے جو سکول کے اندر پیاری نبی کی پیاری باتیں، تسی وہ زنانی ایک نپی ہوئی جڑی حضور تے کوڑا سٹ دی سی، تسی اے پڑھیا ہوندا تو کدی بھی یہ گلاں نہ کردے۔ ہاں جی تسی یہود و نصارہ دی ایجنٹی ہے، تو پڑھیا جو ہے کچھ ہے تو بیان بھی ہو جے کرنا ہے، مولوی خادم پڑھیا جے وے تو پھر بیان اے ہی کرنا۔ اب دیکھیں جی صحابی رسول کیا کرنے لگے اور کن کے سامنے کرنے لگے، جن کے سامنے سانس بھی نہیں لیتے تھے صحابہ، اور ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، ایسے بیٹھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن برائدہ اپنے ابا جی حضرت برائدہ صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو فلم نرفع رؤوسنا اعظاما لہو، ہم نے کبھی ایسے بھی سر نہیں کیا تھا حضور کی تعظیم کی وجہ سے کہ کہیں ایسے کرنے میں بے ادبی نہ بن جائے۔ ہاں جی اور پھر عروہ بن مسعود کی گواہی بھی موجود، کہا کیا انہیں کہا مکے والے ہو میں بڑے بڑے درباراں چ گیا، جڑا میں محمد عربی دے دربار دا منظر ویکھیا میں کدھرے نہیں ویکھیا۔ کیوں جی یہ سارے اپنی یہ ساری گلاں اپنی جگہ، لیکن جدوں حضرت اسید بن عزیر آئے تے معاہدہ ہو رہا، قبیلے دا سردار ہے، رسول اللہ گل کر رہے ہیں، عثمان غنی لکھ رہے، لیکن صحابی کا عشق جو ہے وہ قابو نہ رہا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، حضور جو آ گئے۔ کیوں جی تو عشق پھر کی فیصلہ کیتا، وہ عشق نہیں ویکھیا بھئی معاہدہ لکھیا جا رہا، قبیلے دا سردار ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، پیڑ تے پتھر پتے ہوئے، شکر نہ کریے کوئی معاہدہ ہوئے جان چھٹے، ایتے تو کہتے شکر ہے جی جناب حالات ٹھیک ہوئے، ایتے بعد پولیس آ گئی سی تو پھر انج ہو گیا سی تو پھر انج ہو گیا سی۔ میں کہا ایک دن بڑی ڈاڈی پولیس نہ تیرا واہ پہنا ہے منکر نکیرہ نہ، اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے، ایتے تے پولیس چلی بھی جائے گی تو منکر نکیرہ تو پوچھ کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا دسو جی انہاں نال کی کر کے آئے وفا، اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے، آج تک بڑا اپنی جانا بچانا پھردا، اس دن کسی نہیں جان بچانی، اس دن مٹی پا کے تیرے منہ تے لوگا چلا جانا ہے، اس دن آنا رسول اللہ نے۔ آج تک تیرے رشتہ دار موجود ہیں، کوئی تیری ضمانت کرا لوے گا، کوئی رجسٹری دے دے گا، کوئی پیسے دے دے گا، تو اس دن صرف حضور ہی آنا ہے۔ تو انہوں نے یہ جواب فرشتے نو دینا پینا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس انہاں نال کی کل انہاں دے بارے کردا رہا دنیا تے، بس اتنی بات ہے۔ آج کتنی سخت موقع ہوتے صحابی رسول کی گل کر رہے، آندے نال گل کی تھی، یا نال ہجرس، فرماؤ بندرا، کیوں جی بندرا، کیوں جی انسان اور بندر، یہ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کتنی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں کہ جی ہن صحابی حضور دے سامنے گل کر رہے، تو میرے آقا نے نہیں فرمایا اوے اسید بن عزیر بندہ حوصلے سے بات کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں میں معاہدہ کر رہا ہوں۔ میرے آقا بھی چاہتے تھے میرے غلام ایسی بات کرے، حضور خود چاہتے ہیں۔ حضور آئے تو عشق بھی بے قابو ہو گیا۔ یا الحجرس، ما بندرا اتمد رجلیک بین یدی رسول اللہ، میں تو حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا، آگے کی گل کیتی، واللہ لولا مجلس رسول اللہ
لَأَنْفَذْتُ خُسْيَتَيْكَ بِالرُّمْحِ، اور دوسری وفی روایت لَأَنْفَذْتُ جَنْبَكَ بِهَذَا الرُّمْحِ، فرمایا جب میں نے حضور دا حیا نہ ہوندا نا تو میں تیرے پیشاب والیاں نالیاں کپ دینیاں، دوسرا ہے کہ میں تیرا ڈھڈ پاڑ دینا سی، تینوں پتہ نہیں تو حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا، آج جو مرضی کو آؤ کے کہہ دے نرم بات کرو، میں کہو صحابہ نرم کیتی بات، نرم بات اور ہوتی ہے، جب رسول اللہ کی بات آئے تو صحابی بات کیا کرتے ہیں، میں سامنے کیوں جی 5ویں جلد تے صفحہ نمبر 376 ادیاں 14 جلدان 5ویں جلد امام نے لکھیا، کیوں جی ہاں لانفاظ تو خصیت ہے کہ ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، میں ویسے پردے نال تقریر کر رہا ہوں، صحابی جڑی گل کی تھی کہہ دی مولوی صاحب کو بات ہی کرنی نہیں آتی، یہ دین پڑے ہوئے ہیں، میں کہا ایک ہی پڑے ہوئے، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، یہ جو غلام ہے نا امریکی اور جناب برطانوی غلام اور اپنے نفس کے پجاری اور رسول اللہ کے دین کے دشمن اور باغی، جن کو ان کا مسلک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ایسی باتیں کیوں نہیں بتاتی کہ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرے تو مسلمان کہ نہیں اس کو بھی حق بنتا ہے بات کرنے کا، آزادی اظہار رائے پر ہم تمہاری پیشاب کرتے ہیں، ہاں جی ہاں آزادی اظہار رائے تم اپنی ماؤں کے لیے استعمال جو کر رہے ہو وہ تھوڑی ہے، ہاں یہ آزادی تھوڑی جڑی تسی اپنی ماواں نال استعمال یورپ والے کر رہے ہو، ہاں جی یہ آزادی تھوڑی تسی اپنی بہناں نال جڑیاں استعمال کر رہے ہو، اسلام یہ ہے نبی کی طرف کوئی پاؤں بھی کرے تو اسلام کہتے ہیں اس کو ٹپ تو آڑی آزادی تے ساڑا پیشاب بھی نہیں ہوندہ، ساڑا پیشاب بھی کہتا ہے کوئی آزادی ہے، آزادی اظہار رائے نے پتر، اور میڈیا کیا بکواس کر رہا ہے، کراچی میں کل ان بدماشوں کے حق میں ریلی نکالنے کی کوشش ہوئی، وہ 3 جو بدماش انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں گستاخان رسول، وہ کیا کہتے ہیں میں اور سانو تو بلاندے بھی نہیں، اگر کوئی میڈیا والا ہے تو سانو بشک جڑے مرضی سٹوڈیو تے بلاؤ، مولوی خادم اکیلا آ جائے گا، اسی تو حضور دی عزت واسطے جانے تو بغیر محافظوں کے آئے گا، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہونی، صرف 10-15 منٹ، جتنے مرضی وڈے بدماش اینکر لے آؤ، غنڈے دین دے دشمن اور جو بکواس کرتے حضور کی ناموس کے بارے میں، میں کتا پاک رسول اللہ اکیلا ہی کافی، میں خود انہوں نے گل کرا گا، ہاں جی میں نے حدیثاں بھی لمیاں یاد ہیں تو میں پڑھے بھی ہویا، میں نے عربی بھی آندی، فارسی بھی آندی، اردو بھی آندی، ٹھیک ہے جی، تو میں ایک کو انہوں کو سوال کرنا نا تو انہوں نے لگ پتے جانے، جنرل شاہد عزیز کہندا ہے اسی بڑے بڑے مفتی تے فقیہ خریدے، اے جدو نویں ٹی وی مشرف بنائے، جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب وچ لکھیا انہیں کہا اسی بڑے بڑے مولوی پیر تے فقیہ خریدے کہ دین ہن بیان کیویں کرنا ہے کیبلاں تے بیٹھ کے، او ہورن جڑے تسی خریدے، ہاں اے جڑا مولوی خادم بیٹھیا کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نال، بس اورن جڑے تواڈے ٹکڑے تے بک گئے، ہاں جی ہاں انہاں نوں تسی واقعی خرید لیا ہونا، لیکن محمد عربی دے غلام تسی ویکھے نہیں، سانو بلاؤ کیبلا تے کی کہندے جی مولوی سخت باتیں کر رہے ہیں، وہ تواڈے پیو لگدے ہیں جڑے مطلب حضور تے گستاخ ہیں، تسی انہاں دی حمایت تے جلوس کڈ دیو، ہن تسی تیار رہنا ہے، توجہ جے لاہور وچ نہ کوئی کوشش کیتی نا تو پھر اسی ایہو جے جلوس کڈاں گے تے نسل بھی یاد رکھاں، توجہ گستاخاں واسطے تسی جلوس کرنا ہے تو ان کو چھوڑ دو جی، اور ان کے بارے میں تم کراچی والے ہمارے علماء مشائخ ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے جو کارکنان ہیں ہم انہیں کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان بدماشوں کی بدماشیوں کو روکا، اور یہ جو حضرت انہوں تو جڑے بکواس کیتے ہیں وہ تو قیامت والے دن شاید وہ حضور نے فرمایا جڑے متکبر لوگ ہیں نا، متکبر دنیا تے تکبر کرنے، قیامت والے دن انسانی شکل چمٹی دی شکل چمٹی دے سائز اٹھایا جائے،
شکل انسان دی ہوئے گی، وہ کنج اٹھائے گا خالق، وہ تے مالک جاندا۔ قیامت والے دن کافراں نو منہ دے بل چلایا جائے گا، منہ دے بل۔ قیامت والے دن کافراں الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کافراں نو جہنم دے ول جدوں منہ دے بل چلایا جائے گا تے صحابہ عرض کیتی حضور منہ دے بل کیویں چلن گے کافر؟ اے منہ جڑا حضور دے خلاف بولدا رہا اس دے بل چلنا ہے کافراں نے، تے جڑے عام کافراں انہاں دا حال ہے تے جڑے گستاخ ہیں انہاں دا کی بنے گا؟ تسی آج ان کی حمایت کرتے ہو اور جناب ہمیں کہتے ہو کہ جی ان کے خلاف حق میں جلوس نکالتے ہو، اور پھر آگے تم کھڑے ہوتے ہو جی ادھر وہ جلوس انہوں نے نکالنا ہے، تسی لاہور وچ کڈو۔ توجہ توجہ توجہ، تسی لاہور وچ کڈو، اعلان کرو، پھر اسی تانوں دسنے ہیں بھئی جلوس گستاخاں دے حق وچ توجہ۔ میں بالکل میں آخری میری زندگی دا اس دن میں شہید ہو جانا ہے، اس دن میں نے ضرورت ہی نہیں ہے زندگی دی، میں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے زندگی دی، کم از کم چج دا مرتے جائے۔ ذلیل ہو تسی کی چاہتے ہو دنیا تے؟ امت نو برباد کرنا چاہتے ہو؟ یہاں تو صحابی یہ بھی نہ برداشت کر سکے، اور آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو جناب؟ یہ جی ایسے جی آرٹ کونسل ہوگی، فلان کونسل ہوگا، سول سوسائٹیاں ہوگی، سارے جہنم میں جاؤ جا کے یورپ اپنی ماواں نو بھی لے جاؤ، سارا نو لے جاؤ، اتھے جا کے تمہاری سول سوسائٹی چل سکتی۔ پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے، بس یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے بنا ہے۔ ہاں جی، اگر کسی کو بہت تکلیف ہے، وہ اپنے یورپ والی آزادی چاہتا ہے تو یورپ چلا جائے، یہاں تو لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان کا مطلب کیا؟ بس دستور ریاست کیا ہوگا؟ تم کیا چاہتے ہو کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ ہم بڑے فقیر لوگ ہیں، لیکن غیرت میں اسید بن عزیر نے جہاں پاؤں رکھا، یا آپ کے گھوڑے نے جہاں پاؤں رکھا، اس پاؤں کی خاک کی برکت سے ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت ہی چیز موجود ہے۔ اسید بن عزیر تو اسید بن عزیر تھے نا، یہاں تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، اوہ جی حالات کیسے ہو گئے، جنگ سر پر منڈلا رہی ہے، 25,000 کا لشکر کھڑا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے چیز بھی کوئی نہیں، پھر بھی صحابی نے یہ نہیں کہا آج جانے دو یار، آج تھوڑا سا نرم بات کر دو، اور معاف بند رہا حضور دے سامنے لتا۔ اسید بن عزیر کیا حضور کی مسئلہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایسے ایسے، میں ان کے ساتھ معاہدہ، میرے آقا نے کچھ بھی بات نہیں فرمائی۔ حضور کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے، حضور کے سامنے غلط بات ہو حضور خاموش نہیں رہتے۔ جب حضور خاموش رہے تو اس کا معنی تھا یہی کہ میرے دشمن کے ساتھ ایسی بات کی جائے جیسے اسید بن عزیر نے کی۔ یہ حدیث تقریری ہے، یہ حدیث تقریری ہے۔ ہاں جی، حضور نہ ٹوکے صحابی کو، بات چل جائے تو مطلب یہ ہے کہ بات صحیح ہوئی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا، حضرت اسید بن عزیر پوچھے حضور کی مسئلہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں انہاں نال معاہدہ کر چھڈیا۔ حضرت اسید بن عزیر نے کیا، ان کان امرا من السماء فحمد لہ، حضور اگر اللہ کا بھی فیصلہ یہی ہے اور آپ کا بھی فیصلہ یہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ سلس کھجور دے دیں، اگر نہیں ہمارے لیے آپ کر رہے ہیں تو یا رسول اللہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم ان کو صرف تلوار دے سکتے ہیں، یعنی ہم صرف ان کو تلوار دے سکتے ہیں، ہم ان کو کھجوریں دے دیں۔ کمال ہے بات۔ حضرت اسید بن عزیر گل کر رہے سن، اتنی دیر سعد بن معاذ آ گئے۔ مومن کی بولی بدلتی نہیں، مومن کی بولی نہیں بدلی۔ حضرت سعد بن معاذ آ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور ان کان الامر من السماء فحمد لہ، بولی ہوئی ہے، اگر اللہ رسول کا یہی حکم ہے، اللہ نے وہی نازل کر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے کریے، اگر مسئلہ یہ نہیں ہے تو پھر حضرت سعد نے گل کی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے، حضرت سعد بن معاذ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اگے گل سعد بن معاذ گل کی تھی، یا رسول اللہ قد کننا نحن وہؤلاء القوم علی الشرک باللہ و عبادت الاوثان لا نعبد اللہ ولا نعرف۔ حضور یہ جو ہمارے مقابلے میں آئے بیٹھے ہیں یہ بھی مشرک تھے، ہم بھی مشرک تھے، ہم بھی بتوں کے پجاری تھے، یہ بھی تھے، ہم اللہ کی عبادت نہ کرتے تھے، نہ ہمیں پتہ تھا اللہ کون ہے،
اور وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ يَأْكُلُوا مِنْهَا تَمْرَةً وَاحِدَةً إِلَّا قِرًا أَوْ بَيْعًا۔ حضور اس وقت بھی ان کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے شہر کی ایک کھجور لے کر یہ جائیں، ہاں ہم ان کی مہمانی کے لیے کھجوریں دیں، یہ علیحدہ تھا، یا خرید کر یہ لے جائیں۔ افحین اکرمن اللہ بالاسلام۔ حضور جب اس وقت ہم بتوں کے پجاری تھے، ہماری ایک کھجور نہیں لے سکتے، تو اب تو اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دے دی ہے۔ وَهَدَانَا لَهُ، اور ہمیں اللہ نے اسلام کے لیے ہدایت دی۔ اگلی گل حضور دا احسان بھی نہیں بھولے، اللہ ہی اللہ نہیں، وَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ، آپ کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں بہت بلند کر دیا۔ یہ سعد بن معاذ گل کی تھی۔ آگے واللہ لا نوتیہم اموالنا واللہ مالنا بہذا من حاجتن، اللہ دی قسم ہے اسی انہاں نو کھجور شجور کوئی نہیں دینی، واللہ مالنا بہذا من حاجت، حضور سانو اس معاہدے دی لوڑ بھی کوئی نہیں، اور واللہ لا نوتیہم الا سیف، ہاں تلوار ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ بولی ایک کوئی اتھے بھی تلوار، اتھے بھی آسمان تو گل، اتھے بھی انجے، اتھے بھی انجے، حضور ایک کون ہوندے ساڑیاں کھجورہ لینا۔ فقال رسول اللہ انت وذاکا، حضور نے فرمایا ساتھ جویں تواڈی مرضی، میں ساتھ جویں تواڈی مرضی۔ اگلی گل بہت ڈاڈی، حضرت عثمان غنی معاہدہ لکھ چکے سن، فتناول سعد بن معاذ الصحیفۃ فمحا ما فیہا من الکتاب ثم قال لیجہدوا علینا۔ سعد بن معاذ عثمان غنی کو کاغذ پکڑیا تو ان کا اتنے قلم پھیر دیتا، فرمایا اینج کر کے ختم۔ پھر انہوں نے کیا دوویں سرداراں نو، اٹھو جاؤ جا کے کرنا نے کر لو، چلو۔ انہوں نے کہڑے حالات ہیں جی، یہود و نصارہ دی ایجنٹی کردے ہوئے ہیں، پاکستان کے حالات یہود و نصارہ دی ایجنٹی تو خود کی تھی، اتنے تے حقیقت حالات خراب سن۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ میرے حبیب خندق والے دن تے تواڈے غلاماں نو اسی نچوڑ کے رکھ دیتا سی، ٹھنڈی ہوا چل رہی سی، پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے سن، حالات تو اس وقت تھے۔ اگر ناموس رسالت پر اگر مگر کوئی بات ہونی تھی تو وہ موقع تھا، صحابہ کہتے حضور جان چھڑاؤ، حالات بڑے خراب ہیں۔ منافق تے کہہ اٹھے سانو اجازت دو یا رسول اللہ، ساڑھے گھر پیچھے بڑے لگے ایتھے اسی بیٹھے ہاں، ایتھے روٹی کھان دا نہیں کچھ ہے، گھر بڑے لگے سانو اجازت دو۔ اللہ نے فرمایا وما ہی بعورا، میرے حبیب انہاں دے گھر لگے شوگے کوئی نہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ تے تو ہمیں چھوڑ کے نسنا چاہتے۔ کسی صحابی نے نہیں کیا حضور ساڑھا گھر لگا ہے، حضور جب موجود ہیں گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہوندیاں، آگ دے شعلے بھڑک رہے ہون تے انہاں وچ پھر حضور دی عزت دی گل کر دینا۔ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، تسی کیتے اساں تے نہیں کیتے۔ جس ویلے حالات میں پورا رکوع کیوں جی، پورا رکوع پڑھا لگ پتہ جائے حالات کتنے ڈاڈے سن، رب نے بھی بیان کیتا میرے حبیب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ میرے حبیب اس موقع تے تواڈے غلاماں تو علاوہ کوئی ہوندا نا تے اتنا بڑا خوف سی کہ منہ والو دل باہر آ جانے سن، لیکن تواڈے غلام سن، انہاں پھر کی کیتا ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ انہاں نسے جی گھر لگے، صحابہ جدو 5000 دا لشکر ویکھیا، ٹھنڈی ہوا چلتی ویکھی، پیٹ تے پتھر بندے، انہاں کہا آج تے مزہ آڑا ہے لڑن دا، آج تے مزہ آڑا ہے لڑن دا۔ اللہ رسول سچ فرمایا، کیا جی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے غزوہ خندق دے موقع تے میرے کو صرف ایک تہ بند سی جڑا صرف گھٹنیاں تک سی تے باقی میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں سی،
تو حضور نے فرمایا جاؤ جا کے 5000 لشکر دی خبر لے کے آؤ. تو حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں پھر راتی چل پیا. یہ بھی نہیں کیا حضور ایسا حالت ہے کسی اور نو بھیجو گے تو کپڑے پورے ہون, میں تو تہ بند گوڑے تک بدے ہویا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. توجہ, میں ہمیشہ کرنا اسلام دی پاور کی سی, ایم عالم نے اسلام دی پاور ویکھی, آج بھی اسلام دی وہی پاور ہے. ایم عالم کہندا سی جدوں میں جہاز لے کے اتنے جا رہا میں ویکھے سی فرشتے آ رہے سن میری مدد واسطے. حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے ہیں جدوں میں واپس ہویا نا, لمبا واقعہ, پھر میں فرماندے ہیں جدوں میں واپس ہویا نا انہاں دی خبر ویکھ کے تو حضور نے فرمایا اوتھے کوئی نواں چند نہ چڑھاویں. تو فرماندے ہیں میں ویکھیا تے ابو سفیان بیٹھے ہوئے تے میں تیر بار کڈیا کمان تے چڑھایا, پھر میں حضور دا فرمان یاد آ گیا. حضور نے پتہ سی انہیں تیر مارنا ہے تے کہندے میں جدوں مارن لگا پھر حضور دا فرمان یاد آیا. اوتھے نویں گل کوئی نہ کریں, واپس آ جانے, بس ویکھ کے واپس آ جا. کہندے میں واپس آیا تے مینوں 20 شاہ سوار ملے جنہاں پگڑیاں بدھی ہوئی سن. تے مینوں کہن لگے روکو جنیا, انہوں نے کہا دسو جی. انہوں نے کہا جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کری اسی سب کچھ انہاں دا الٹا دیتا, ہن کسے نہیں آنا. تے میں جا کے عرض کی تھی حضور و 20 شاہ سوار کور سن؟ فرمایا اللہ دے فرشتے سن, اور کون سن؟ آنا فرشتے ہی ہوندا, لیکن نعرہ یا رسول اللہ دا لگے گا تے فرشتے آنے. اور جڑا عافیہ صدیقی نو نہ بچا سکے, امریکہ بھی چیخ اٹھیا, کہنے لگا پاکستان دے حکمرانہ سانو خط ہی نہیں لکھیا, نہیں تو اسی کڑی چھوڑ دینی سی. دسو تسی کون ہو؟ وہ ایک اپنی دھی واسطے خط, محمد بن قاسم بننا تے درکنار ہے, اور سمندرہ گھوڑے سٹنے تے درکنار ہیں. وہ امریکہ خود چاہ رہا کہ آپ خط لکھو تے تہاڈی دھی چھوڑ دیں دے. تسی خط بھی نہیں لکھ سکتے انہوں نے, تے مڑ کے کہندے ہو پاکستان کے حالات. چلو جو بھی اوباما ہے, ہاں جی جو بھی آیا, لیکن کم از کم انہیں یہ تو سچائی بیان کر دیتی کہ سانو انہیں خط ہی نہیں لکھیا, جے لکھ دے تو اسی کڑی چھوڑ دینی سی نا. دسو کتنے مخلصن امت مسلمہ دے نال. چلو انہاں تانوں گیس بل دینے, انہاں تہاڈیاں سڑکاں بنانیاں, میں کہندا گل وچ ہو رہے. ہاں جی جڑے اپنی دھی واسطے خط نہ لکھ سکے یار. عافیہ صدیقی کدی دھی وے جناب؟ مسلماناں دی دھی وے. ہاں جی مسلماناں دی دھی وے. وہ دے واسطے خط بھی نہ لکھ سکے اوباما نو. کیوں نہیں لکھیا انہوں نے خط؟ اس واسطے کہ غلام اپنے آقا نو خط تو نہیں نہ لکھ سکتے. یہ تو غلام ہے, خط تو لکھ سکتا ہے شہاب الدین محمد غوری لکھے, خط لکھے قطب الدین ایبک لکھے, سلطان اورنگزیب عالمگیر لکھے, کیوں جناب, سلطان التمش لکھے, علاء الدین خلجی لکھے, محمود غزنوی لکھے, صلاح الدین ایوبی لکھے, طارق بن زیاد لکھے, یوسف بن تاشفین لکھے, موسیٰ بن نصیر لکھے, خالد بن ولید لکھن. خط ہے نہ لکھنا ہے, غلامہ غلامہ کی خط لکھنا ہے. اس واسطے اٹھو اے لبیک دا نعرہ لاؤ. جدو لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے پھر فرشتے آ جانے. جیڑا بندہ پلیتستانی کرے جی یہ کیا نعرہ لگا رہے ہو, انہوں نے کہا پترہ یہی نعرہ لگنا ہے. ہاں جی یہی نعرہ لگنا ہے. ہاں یہی نعرہ لگنا ہے تو فرشتے بدر اچ بھی آ گئے, احد اچ بھی آ گئے, خندق اچ بھی آ گئے, حنین اچ بھی آ گئے. ہاں یہی نعرہ لگنا ہے. ایم عالم بھی ویکھیا 1400 سال تو بعد 5 جہاز ڈائے جی انہیں, 1 منٹ ایم عالم 5 جہاز ڈائے. تو انہیں بعد 1978 جدوں گیا نا تو کراچی یونیورسٹی خطاب کرنے لگیا تو نوجوان منڈیا نے کال یونیورسٹی منڈیا کیا انہیں کہا جناب ہے کیویں ہو سکتا تسی 1 جہاز 5 جہاز 1 منٹ سٹے, 30 سیکنڈ جو انہیں 4 سٹے. ایک نسیا نا جدو گڑ بن دیا انہیں ویکھیا تو نسیا جی میں شیطان بدر چو نسیا. وہ کہنے لگا انی ارام اعلیٰ ترام. انہیں کہا کتنے سی تو سانو دھکا لے کے لے آیا, ہن کی ہویا؟ انہیں کہا توبہ کرو, جو میں ویکھ رہا تو انہوں نہیں پتا, جو جبریل بھی آ گیا, میکائیل بھی آ گیا, اسرائیل بھی آ گیا. ہاں جی توجہ
ایک جہاز نٹھیا نا اس شیطان دی طرح جدوں نے ویکھیا ہاں جی کہوں جی انی اخاف اللہ، اتنے کہنے لگا مینوں اللہ کو بڑا ڈر لگنا، جدوں جبریل نو آندا ویکھے کہنے لگا ڈر لگ رہا رب کو، پہلے جھک چھک کے لے آیا سی انہوں دھک کے، کہندا چلو میں تواڈے نال ہاں، جدوں فرشتے اترتے ویکھے پھر نسیا سب تو پہلے بدر اتنے بھی وہ جدوں جہاز نسیا نا تے ایم عالم پھر وہ پیچھے جہاز لا دیتا 4 تا 30 سیکنڈ وہ پیچھے جدوں جہاز لگیا تو انہوں جناب انہوں 5ویں نو ہی سٹ دیتا 1 منٹ منڈیا نے کیا جھوٹ مارنا تو بھئی 1 منٹ 5 جہاز جنگی بندہ سٹ سکنا، ایم عالم اور تیری قبر تے بھی لکھاں سلام اور شیرہ تو گل تکید اے نہیں نہ کیتا میں بڑا تجربہ کار سی تے صحابہ انجے کہنے سن تجربہ شجربہ کوئی نہیں گل وچ ہو رہے تے ایم عالم یہ نہیں کیا میں بڑا مہارت سی تے میں بڑی تربیت لئی سی تے بڑی انہیں کہا گل وچ ہو رہے انہیں کہا کی گل ہے انہیں کہا جب میں جہاز لے کے اتر ٹریا تے میں اپنی اکھ نال ویکھیا اللہ دے فرشتے آ رہے سن تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ 1,24,000 نبی اور رسول جب روز معاشر کھڑے ہوں گے تو احمد رضا جا کر یہ کہے گا کہ آپ بھی ہمارے مالک ہیں، لیکن ابھی جو حضور مقام محمود پر جلوہ گر ہونے والے ہیں اور حضور ساری دنیا کی شفاعت کرنے والے ہیں، تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب سب انبیاء اور رسول جلوہ گر ہوں گے تو ہاتھ باندھ کے میں عرض کروں گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو کہ جی آپ بھی ہمارے مالک ہیں، لیکن ایک بات آج آپ بھی فرما دیں کہ جو ابھی نبی تشریف لانے والے ہیں اے خاک افتاد و بس ان کے آنے ہی کی دیر، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر قیامت والے دن میں یہ عرض کروں گا، یہ انداز ہے نبیوں کے بارے میں بات کرنے کا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو کہ آپ جی ہمارے مالک ہیں، لیکن ایک جو بات ہم نے پوچھنی ہے آپ ارشاد فرمائیں کہ جو نبی تشریف لانے والے ہیں وہ آپ کی بھی نبی ہیں، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نہیں؟ تو بس حضور کی شان ہی ہے اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھا جائے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کائنات میں، بالکل اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ ایذائے رسول جو ہے وہ کفر ہے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہے ہمیں قسمیں دے دے کر، قسمیں وہی اٹھاتا ہے جو جھوٹا ہو، جو لانتی ہو، جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، جو رسول اللہ کے دین کا دشمن ہو، جو حضور کے دین کا باغی ہو، جو ناموس رسالت کا غدار ہو، جو دین کا غدار ہو، اور جو غیروں کے سامنے سب کچھ بیچ چکا ہو۔ صحابہ کو قسمیں دے دے کر اپنے ایمان کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی، ہاں بالکل ان کو نہیں ضرورت تھی۔ تو منافقوں کو جب وہ قسمیں کھاتے تھے صحابہ کو کہ نہیں 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 ہم تو بالکل آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو دیکھیں نا ہم حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کمال ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ لکم لیردوکم، میرے حبیب یہ قسمیں کھا کھا کر کے آپ کے غلاموں کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ ورسولہ حق ان یردوہ ان کانوا مومنین۔ کیوں جی مولانا مجاہد صاحب، ان کانوا مومنین یہ شرط ہے۔ فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو نا تو مسلمانوں کو قسمیں کھا کھا کر مت راضی کرو، اللہ رسول کو راضی کرو، اللہ رسول کو راضی کرو۔ ہمیں تسلی دینے، ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ کوئی باتیں کرنے والی، عاشق رسول ہو تو اس میں کوئی بتانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں عشق تو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، ہاں عشق فیصلے پوچھ پوچھ کر تھوڑا کرتا ہے،
نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. اقبال کہتا ہے جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا ہے اور ناموس رسالت کی تو یہ عقل سے مت پوچھنا. میں نے کہا پھر کس سے پوچھے؟ کہتا ہے بیاگ عشق کمال ز یک فن دارت. جب بھی حضور کی عزت ناموس حضور کا پتہ پوچھنا ہے تو عشق سے پوچھنا ہے. ہاں جی یہ نعرے ہی ہے. تسی جڑیاں گھر تسبیحاں چھکیاں انہوں نے کوئی نہیں ہلیا. ہاں تے نہ تہاڈیاں نہ سنجیدگیاں نال کوئی ہلیا. ہاں انہاں نعرے نال ہی ساری اے نعرے جڑے نے بڑی دور تک کفر نو علاج ہے. اے منافقاں نو بھی علاج ہے. سارے پریشان ہو گئے یہ کیا بن گیا، یہ کیا لبیک شروع ہو گئی. اور پورے عالم اسلام جو ہے وہ اس نعرے کی وجہ سے کھڑا ہو چکا ہے. اور توجہ بات سنو. ہاں تو نعرہ تو لگنا ہے. گلاں تو میں بڑیاں کر چکیا ہوں. اب عمل کا وقت ہے. عمل کا وقت ہے. تو اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھا جائے. اگر کوئی ہمیں نیا دین سمجھانا چاہتا ہے تو میں موجود ہوں. جس جگہ کوئی لے جانا چاہتے ہیں نہیں تو پھر یہ سارے علماء مشائخ یہ پیر زادے مفتیان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. کسی پلیٹ فارم پر لے آئیں، ہم ٹرکوں کے ٹرک کتابوں کے لے جائیں گے. تم بھی اپنے ہواری بلا لو سارے، ایک میچ ساڑھا کرا دو. ایک کو میچ پوری دنیا دے ٹی وی آ جان. اسی دساں گے کہ حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے کیا. بس ہاں جی اسی دساں گے میں ناموس رسالت کا مسئلہ. لمبی بات نہیں ہوگی، ایسے مسئلہ حل ہو جائے. بالکل لمبی بات ہی نہیں ہم کریں گے. گل ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. اسی انہاں دی گل کرنی جنہاں دی گل تو بعد کسی دی گل چلنی کوئی نہیں. بس بات ختم ہے. ہاں جی حضور نے فرما دیا پھر بات ختم ہے. حضرت کعب بن مالک کو 50 دنوں کے بعد ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیوی میکے بھیج دو. حضور ان سے نہیں بول رہے تھے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے بلا وجہ. تو میرے آقا 50 دن ان سے نہیں بولے. آج ناموس رسالت کا غدار کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں. جی کعب بن مالک تو ویسے پیچھے رہ گئے تھے سارے غزوات میں. ایک میں پیچھے رہے نا مولانا، اور ایک 74 جنگیں کل بنتی ہیں تو 73 میں حاضر ہوئے یہ، اور ایک میں پیچھے رہے. اور وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے تھے، کروڑ بار توبہ، یا کوئی مخالفت کر رہے تھے، یا کسی منافق جو ہے اس کے ساتھ ان کی کوئی دوستی تھی، تو کچھ بھی نہیں تھا. بس خود انہوں نے کہا حضور کوئی وجہ نہیں ہے، بس میں رہ گیا. حضور فرمایا اٹھ جاؤ، آپ اٹھ جاؤ یہاں سے. ہاں جی حضور نے انہیں دیکھا بھی مسکرا کے تو غضب نہ، صحابہ کہتے حضور کے چہرے سے غضب نمایاں تھا. کہتے حضور تو کبھی کسی سے ناراض بھی نہیں ہوئے. میں نے کہا جو 73 جنگوں میں گئے اور ایک جنگ میں نہ گئے، حضور ان سے نہیں بولے 50 دن، اور تو روزانہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر تو ناموس رسالت پر غداری کرتا ہے اور تو بکواس کرتا ہے. تجھے اس بات کی سمجھ آئی؟ تجھے کسی کتا کوئی بھونکا دنیا کا، ممتاز نے قانون ہاتھ میں لیا، کوئی کتا دنیا کا بھونکا، وہ مسئلہ تیری سمجھ میں آیا؟ اور حضور کے 11 فیصلے تیری سمجھ میں کیوں نہ آئے؟ تو بیٹھ کر بکواس کرتا ہے. تو کس بات کا مسلمان ہے وہ ہمیں بتا. میں صاحب بتاؤں گا تو کون ہے. پیڑ پاؤ، پیڑ پاؤ. اب پیڑ پاؤ. اگلی بال جڑی پیر میر علی شاہ دا اسی اجازت لے کے سارے فقیراں کو جے مبالے دی گل آ گئی تو مبالہ بھی کر دیں. مسئلہ نہیں سمجھ آتا پھر سمجھو. تہاڈیاں گدڑ بھبگیاں نال نہ بھارت روکنا ہے تے نہ کسی کفر نے روکنا ہے. بے شک بے شک انہاں نو پتہ ہے تسی اندروں کہ وہ. ہاں دلیری اس ویلے آندی جدوں دل وچ محبت مصطفیٰ ہو. ہاں
تے اندر کوئی غیرت بھی ہوئے نال. ہاں جی وہ اس واسطے اج انڈیا دا وہ جڑا جرنل ہے وہ جڑی دھمکیاں لا رہا نا بھی اسی اندر وڑ کے تے پاکستان تے حملہ کر سکتے ہیں نا مسئلے نو کچھ سمجھو. ہاں اندر وڑ کے تو نہیں آ سکتا. انہوں پتہ ہے جی انہوں پتہ ہوئے نا یہ شہاب الدین محمد غوری دے جانشین ہیں. محمود غزنوی دے اے منن والے ہیں. انہوں پتہ ہے محمود غزنوی دے گھوڑے نا تیری ماواں دا اندر ڈھے پے سی. ہاں ہاں اے مودی دی ماں دادیاں نانیاں دا اندر ڈھے پوندا سی جدوں محمود غزنوی دے خالی گھوڑے دیاں ٹاپاں جاندیاں سن غزنوی آ رہا. ہاں سمجھ آئی نا. ہاں تو سانو پاکستان دے اندر کی بننا ہے تیریاں نانیاں دادیاں دا تے محمود غزنوی دے گھوڑیاں دے ٹاپاں نال اندر ڈھے پوندا سی. تے یہ گل اسی کر سکتے ہیں. جہے کہندے ہیں اپنی مودی نو اپنی رشتہ اپنی جناب نواسیاں دیاں شادیاں تے بلا او غزنوی دی گل نہیں کر سکتا. ہاں ہاں تے او سانو اے بھی نہ دسے بھئی وہ پاکستانی ہے. ہاں اسی تے نال زیادہ بڑے پاکستانی ہیں تے زیادہ بڑے مسلمان ہیں. ہاں سمجھ آئی نا بات. کہتا ہے ضرب قلم کی ضرورت ہے. اب فوج کو سوچنا چاہیے کہ نواز شریف کس کی بولی بول رہا ہے. ہاں جس وقت پوری دنیا کے خطرات پاکستان پر منڈرا رہے ہیں اس وقت قلم کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت ضرب غزنوی کی ضرورت ہے. ہاں ہاں جی ہاں نہیں تو سانو بلاوا سی دسی ایک ہی بولی بول رہا ہے. ہاں جی ہاں ایک ضرب قلم کی ضرورت پاکستان کو اس وقت نہیں ہے, ضرب شہاب الدین غوری کی ضرورت ہے. ہاں جی ضرب صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے. ہاں ضرب یوسف بن تاشفین کی ضرورت ہے. ہاں ضرب محمد بن قاسم کی ضرورت ہے. ضرب طارق بن زیاد کی ضرورت ہے. کیوں جی ضرب خالد بن ولید کی ضرورت ہے. یہ منافقت نہیں چل سکتی. تم کتنی دنیا کو ہم جانتے ہیں جتنا تم قلم سے محبت کرتے ہو. ہریسے کھانے والا اور دہی کے ابھی تک جو پورے کنڈے کھانے والے کو کیا پتا ہے کہ قلم کیسے اٹھائے جاتے ہیں. وہ بھی امام احمد رضا نے اٹھا کر بتایا قلم ایسے اٹھایا جاتا ہے. پھر اس قلم کو ضرب بنانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. وہ قلم خود پھر بولتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار آدا سے قید و خیر منائے نشر کرے. تو اس واسطے ہماری بات کو سمجھو, اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو. نہیں سمجھ تو پھر سمجھنے کی کوشش کرو, ورنہ دنیا کے کوئی سکالر لے آؤ جو تمہارے خریدے ہوئے ہیں. میں نے یہ کتاب اس لیے رکھی ہے, میرے پاس باتیں تو بہت ہیں, یہ میری کتاب نہیں ہے, یہ جنرل شاہد عزیز کی کتاب ہے. اس نے پھر اس کے اندر لکھا 388 صفحے دے ہوتے اتنے جڑے حکومتی مخبر بیٹھے نا وہ آج تو بہت سارے آئے ہونے, ان کا حق بھی بنتا ہے جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے. ان کی مخبریاں کریں, ان کا حق بنتا ہے. تنخواہ جو لیتے ہیں, ہاں جی تم تنخواہ لیتے ہو تو ہم بھی تو لیتے ہیں نا. تمہاری کوئی مجبوریاں ہیں تو ہم تو اور بات ہے. تم مجبوریوں سے کرتے ہو, ہم خوشی خوشی کرتے ہیں. ہاں جی بس یہ تو فیصلے صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. دنیا میں بھی ہو جائیں گے لیکن آنکھ بند ہونے کی بھی دیر ہے. جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا وہ کہے گا او وہ مجبوریاں کدھر گئیں آج, اور پھر ہماری جو خوشیاں ہیں کیوں جی ہاں جی لحاظ میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہاں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ مجبوریاں تمہیں کہاں لے جائیں گی. مجبوریاں صحابہ کی تو نہیں تھی نا, ہاں جی ان کی مجبوریاں تو نہیں تھیں. ہمارے پورے تاریخ اسلام میں مجبوریاں تو اب تمہاری بنی ہیں. نہ اللہ رسول کی تمہیں کوئی حیا ہے, نہ تمہیں کوئی غیرت ہے. اور تم جب یہ تو تمہارا یہ جرم بھی قیامت تک معاف نہیں ہونے والا کہ تم نے مسجدوں کے سپیکر اتار کر, سپیکر بھی ساتھ لے جا کر, اور مولوی کو جب تم نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تو اس نے پوچھا یہ مولوی کیا کر رہا تھا, کہا یہ سپیکر پر درود و سلام پڑھ رہا تھا. یہ سپیکر بھی حاضر ہے, یہ مجرم بھی حاضر ہے.
اور پھر وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتا ہے اچھا اس کو 25,000 روپے جرمانہ ہے. ہاں یہ تمہارا جرم جو ہے نا، یہی جرم قیامت تک تمہارے منہ پر کالک اس کہ کیا جرم کر رہا تھا یہ، کہتا ہے سپیکر میں درود و سلام پڑھ رہا تھا، اور مولوی بھی پیش ہے اور سپیکر بھی اتار کر تم لے گئے، تمہارا یہی جرم ناقابل معافی ہے. ہاں باقی جرم تو تمہارے جو ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پتہ نہیں ہے کسی کو، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مر تو رہا. مولانا روم فرماتے ہیں اللہ کے حلم اور بردباری پر تو اکڑ نہیں، تو سمجھتا اس کو پتہ نہیں کہ تو درود و سلام پر پرچے کاٹے، علماء کو داڑیاں نہیں دیکھی نوچی تم نے اور ان کے کوٹوں میں لے گئے کہ یہ مجرم ہے، مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہا تھا. تو مولانا روم فرماتے ہیں اس کے حلم اور بردباری پر تو بدماشی مت کر، جب وہ پکڑے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکے گی، اندر سے ہی لوگ پکڑ لیں گے مشرف کی طرح. تو بچانا ایک بار، پھر تیری نسلیں بھی کوئی نہیں آئے گی بعد میں. اور تو اس لیے کہ اب تو نے اسلام سے متھا لگایا، پہلے تو نے مشرف سے لگایا تھا، اب تو نے اسلام سے لگایا، اور اسلام بڑی سخت سزا دیتا ہے. ہاں اسلام بڑی سخت سزا دیتا ہے. ہاں جی، اس واسطے انسان کے بچے بنو. اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں بات کہ بہت سارے ان سے ڈالر کھانے والے اور ان سے مال کھانے والے مولوی اور پیر جنہوں نے اپنی خانقاہیں بچائیں، اپنے مدرسے بچائے، اپنی مسجدیں ان مولویوں نے بچائیں کہ مجھے کہیں مسجد سے نہ نکال لیا جائے یا میرے خلاف کوئی پرچہ نہ ہو جائے. یہ جنرل شاہد عزیز کہتا ہے کہ ڈالروں کے زور پر میڈیا کا جادو جگایا گیا، مغربی طرز فکر کو ابھارا تاکہ عوام اس کی قدر کریں، اور قوم کو درپیش مسائل کے کسی پہلو پر دین کا حوالہ دینے کو جہالت کہا. ترقی کی راہ مغرب کی سرپرستی میں دکھائی، سیکولر سوچوں کے نئے نئے جال بنے گئے، دین کے لیے نئے نئے عالمانہ رنگ پیش کیے گئے، اس کے لیے ہر قماش کے کرائے کے مولوی لگائے گئے. اس نے لکھا ہے، کہتا ہے اسی کوئی تھوڑا ہے، اسی بڑے بڑے مولوی خریدے، نئے نئے مولویوں نے سوچاں دیتیاں. تم کہو اسلام امن کا درس دیتا ہے، تم کہو کہ جناب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اور حضور کی تلوار کی نفی کر دو تم. ہاں جی کہتا ہے اسی خود خریدے بندے اگے ہر صفحہ خون دے آنسو نالے نے لکھیا. آخر چلو جاگ ہی پیا، لیکن افسوس یہی ہے مجھے آتا ہے کہ جب یہ سیٹوں پر ہوتے ہیں نہ کبھی ان کو دین یاد آیا، نہ کبھی غیرت یاد آئی، نہ امت کا فکر یاد آیا. یہ جب ریٹائر ہوتے ہیں، فوجی ہوں، جج ہوں یا وکیل ہوں، پھر ان کو اسلام فوبیا ہو جاتا ہے، پھر اسلام کی باتیں کرنا شروع. جب آگے نظر آتا ہے نا آخرت کی طرف کہ اب تو کوئی پلے چیز ہی کوئی نہیں، اب تھوڑا سا کوئی اسلام کا بھی کر لو، لیکن ایسے تو اسلام نہیں نا بات بنتی، بات تو اور ہے. ہاں یہ ڈر جھاکنا تو گل وہی کہتے سن اسی تواڈے نال ہاں، تو جدوں کوئی پریشانی ہے کہتے نہیں اسی تو تواڈے پیچھے ہاں. انہیں پھر پرویز مشرف دے دور دا انہیں کیا رقص و سرور دکھایا گیا. میں تواڈے پڑھ کے اس واسطے سنا رہا کہ جو کچھ مناظرن اے پہلے 2006 وچ ایک سارا کچھ ہو چکیا. اے ہن ذرا سنو پرویز مشرف دے دور وچ کی ہویا. 2006 وچ جدوں ایتھے آیا، میری ریٹائرمنٹ کے بعد مارچ 2006 میں جن دنوں نیب میں میں تھا، امریکہ کے صدر حضرت جو کچھ ہو لکھا میں پڑھ رہا، حضرت جارج بش اسلام آباد تشریف لائے. رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھانا ہوا اور ایک ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا. پروگرام میں پاکستان کی تہذیب پر ایک نگاہ ڈالی گئی کہ ہماری تہذیب پر تاریخ کے کیا اثرات رہے. پہلی تصویر ہمارے معاشرے کی منجو دھاڑوں کے ادوار کی پیش کی گئی. بھی ہم یہاں سے شروع ہوئے، منجو دھاڑوں سے. نیم اریاں لڑکیوں نے ناچ کر ہمیں سمجھایا کہ ہماری ثقافت کی ابتدا یہاں سے ہوئی. یہ ان کا بندہ لکھ رہا ہے، میں تو بات کرتا ہوں تو کہتا ہے یہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے. کہنے لگا پھر بتایا گیا کہ الیگزینڈر کس کہتے ہیں، ہاں اس کے آنے سے ہم نے پھر ایک نیا رنگ حاصل کیا. اس رقص میں فیشن بھی بدل گیا اور لباس بھی مزید سکڑ گیا، یعنی جڑا تھوڑی بہت انہوں نے پایا سی تھوڑا مزید سکڑ گیا. پھر اگلا رقص عکاسی کرتا تھا ہندوانہ تہذیب کی برہنگی کا. پھر لڑکیاں ننگیاں ہو کے پھر انہیں ہندو کا پھر ایسی ہندو بنیا جس کا اثر ہماری تہذیب پر رہا. جب لباس غائب ہونے لگے تو میں ڈرا کہ آگے کیا آئے گا، لیکن پھر کافرستان کی رقاصائیں آئیں کہ یہ اب بھی یہاں ناچتی ہیں، یعنی اب جو ہمارا پاکستان ایسا ہے. اس ایک پیشکش میں کچھ ملبوس نظر آئے. اگلے رقص میں چھتریاں لیے برطانیہ کی میم صاحبائیں دکھائی گئی جنہوں نے چھتریوں کے علاوہ دستانے بھی پہنے تھے اور کچھ رومالیاں سی باندھی ہوئی تھی.
پھر اگلے رقص میں پاکستان کی موجودہ تہذیب کی عکاسی میں لڑکوں اور لڑکیوں نے مل کر خفیف سے ملبوس میں جنسی کنائیوں سے بھرپور رقص کر کے حاضرین کو معزوز کیا. لڑکیاں دو بہن ننگے بس تھوڑا تھوڑا میں لباس پایا. کہنے لگا اچھا جی. آخر میں ایک انوکھا رقص پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ مستقبل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. حال تو ہمارا یہ ہے, لڑکیاں لڑکے ننگے کر کے تھوڑے تھوڑا لباس پوا کے نا تو نہ نچایا. بھئی ہمارا پاکستان کا حال یہ ہے. کہنے لگا سٹیج پر برہنہ جانوروں کی مانند بل کھاتے لپٹتے ہوئے اپنے مستقبل کی تصویر دیکھ کر جی چاہا شرم سے ڈوب مروں, مگر میری حوانیت نے آنکھیں بند نہ ہونے دی. کہنے لگا بالکل ننگیاں لڑکیاں کر کے پھر انہیں نچائیاں. پھر کیا کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. پھر آخر تے کہندا ہے بچپن میں سنا تھا کہ یہاں کبھی محمد بن قاسم بھی آیا تھا اور بہت سے بزرگان دین بھی, لیکن شاید ان کا کوئی اثر باقی نہ رہا. یہ ہے جی گھر کی گواہی. یہ جو کچھ انہوں نے 4 جنوری کو کیا یہ اس کی عکاسی ہے جو پہلے تیار شدہ تھا. یہ تو ہم راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں نا. ہاں جی یہ تو تھا کہ اب جو لڑکیاں بھی ننگے نچن گیاں اور حضور کے خلاف جو بکواس کرے گا اس کی شمیں بھی یہاں جلیں گی. توجہ, یہ ساری باتیں. میرا ایک ہی سوال ہے جو یہاں بیٹھے ہیں حکومتی مخبر, کیا تم نے کبھی گستاخ رسول کے لیے بھی اتنا بڑا اہتمام کیا پکڑنے کے لیے؟ ایک سوال ہے, تم جواب دے دو, تمہارے بڑے جواب دے دیں, قیامت تک اس کا جواب دے دیں. کیا تم نے ہزاروں فورسیں کبھی گستاخ رسول کو پکڑنے کے لیے اس کا گھر تلاش کرنے کے لیے گئے ہو کبھی؟ کیا مجبوری ہے تمہاری وہ ہمیں بتاؤ. 10 20 25 ہزار کی خاطر ایمان بیچ رہے ہو تم تو 20 ہزار کی خاطر ایمان بیچتے ہو نا. اب ذرا صحابی رسول کا سنو وہ کیا کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی آپ کو رومی بادشاہ نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ حلق ان تتنصر و اوتیہ کا نصف ملکی. انہیں کہا تو نصرانی ہو جا تو آدھا ملک میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. مذہب اپنا چھوڑ دے عیسائی. تو صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ سوچتے ہیں کوئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. قالا لو آتیتنی جمیع ما تملک و جمیع ما تملک و جمیع ملک العرب. آپ نے فرمایا جیڑا تیرے کچھ ہے وہ بھی دے دے اور جڑا ہے وہ بھی دے دے, سارا عرب دے دے, سارا عرب دی بادشاہی بھی دے دے. تو پھر تو کی سمجھنا میں کون ہاں؟ ما رجعت عن دین محمد طرفۃ عین. آپ نے فرمایا کہ سارا کچھ کائنات کا دے دینا. تو یہ تیرے سامنے جو صحابی رسول کھڑے عبداللہ بن حذافہ, فرمایا سن میری بات, میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. آنکھ جھپکنے کی اتنی دیر لگ دی. اس نے پھر کیا تو میں تو تمہیں قتل کر دیں گا. فرمایا کر دے, یہ تو بڑا سستا سودا ہے. انہیں جناب وہ پانی تتا کرایا, انہاں وچوں 2 صحابہ نو بلایا, ایک نو وچ اگ دے سٹ دیتا. اسی ویلے انہاں دا جسم گل گیا تتے پانی وچ, تے ہڈیاں تر کے اتنے آ گئیاں. اور پھر ان کو کہا گیا کہ بھائی اب آپ عیسائی ہو جائیں ورنہ آپ کا بھی یہ حشر ہونا ہے. آپ نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہو, چلو جدھر لے جانا ہے. جب آپ کو لے جا رہے تھے نا پانی کی طرف, گرم پانی, تو آپ رو پڑے. فقیل للملک انہ بکا, بادشاہ کو کہا گیا یہ تو آپ رو پڑے. فظن انہ قد جزا, بادشاہ نے یہ گمان کیا یہ ڈر گئے تتے پانی کو دیکھ کر. ساری بادشاہی تو واپس کر دی, شاید اب جسم کا مسئلہ جو ہے نا ان کو پریشان کر گیا. کو کہہ رہا ردو ہو, ان کا ان کو واپس لے آؤ. حضرت عبداللہ سے پوچھا ماں ابکا کا, تو رویا کیوں ہے؟ سنو ذرا, تم 2 بچے ادھر مسجد میں شیطانوں کی طرح ہلے بولنا, اور مسجد میں یہ بڑی تمہارے کارنامے ہیں اور یہ تم بڑے ہی مجبوریاں ہیں تمہاری, ہاں, اور اس میں لوگوں کو بچوں کو بھی گرفتار کرنا, ہراساں پیدا کرنا.
اور جڑے اپنے گیڑا میں جو اینج ویکھ دین نا اصل منافق ہوون. ہاں یہ جاندے جاندے ویکھ دین کہ مولوی پکڑے جا رہے ہیں, اصل منافق وہ ہے. ہاں جو دکانوں پر بیٹھے ہیں اصل منافق وہ ہے کہ جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے. کوئی بات نہیں, ہاں ان کی تو حاضریاں لگ گئی, تیری حاضری تو کہہ حضور میرے تو دکان تو فرصت کوئی نہیں سی. ہاں آج لے ان کی پناہ. ہاں یہ تیریاں دکاناں تیریاں سب کچھ ایتھی رہ جانے. تو آج تماشے ویکھدا تو ویکھ, اسی تو تماشے لاؤن واسطے تیار جے. تو سنجیدہ رہو, تیری جان بچنی چاہیے. ہاں جس دن اسرائیل تے ایک دن آنا ہے اس دن کمی ہو اب تھوڑی سی مہلت دو, میں بھی ایک جلوس میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں پتر وہ ٹائم گزر گیا, دوبارہ مڑ کے تو کوئی نہیں آنا. کیوں رویا؟ تو سنو ذرا صحابی کے فرمان. فرمایا کل تو ہی نفس واحدۃ تلک الساعۃ فتذهب فكنت اشتهي ان يكون بعدد شعر انفس تلقي في النار في اللہ. فرمایا میں رویا اس بات پر کہ ابھی ابھی ایک ہی جان ہے نکل جائے گی, چس نہیں آئی ایک چاند دین دی. ایک جان دین دی مینوں چس نہیں آنی. ہاں میری میں رویا اس لیے کاش کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد کے برابر میری جانیں ہوتی تو پھر کوئی چس آتی اللہ کے راستے میں. پوری دنیا کے علماء سے پوچھو, مصر کے مولویوں سے بھی پوچھ لو, گستاخ رسول کی بتیاں جلنے میں ایذائے رسول ہے کہ نہیں؟ کیوں جی علماء بیٹھے, کیوں جی شاہ جی, کہ حضور کے گستاخ کی جو بتیاں جلائے اس میں رسول اللہ کو تکلیف ہے یا نہیں؟ تو جب ایذائے رسول ہے اور جو ایذا رسول اللہ کو دینے کے لیے جا رہے ہیں تم ان کے ساتھ کھڑے ہو, اور جو رسول اللہ کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں ان کے راستے میں جو دیوار بن رہے ہیں ان کو تم گرفتار کر رہے ہو, تم بتاؤ تم کدھر کھڑے ہو؟ اللہ نے تو اس بات کو صحابہ صرف کھانا کھا کر حضور کے گھر بیٹھے اور باتیں کی, باتیں صحابہ نے چگلیاں تو نہیں کی, وہاں حضور کی شان ہی بیان کی, لیکن حضور ایک بار اندر گئے گھر میں, پھر باہر نکلے کہ بھئی ابھی یہ گئے نہیں. اتنی بات جو رسول اللہ کے دل میں آئی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی, ان ذالکم کان یؤذی النبی. فرمایا میرے نبی ایک بار جب اندر دیکھ کر تمہیں باہر نکلے تو میرے نبی کو ایذا ہوئی. کیوں تم نے میرے نبی کے گھر بیٹھ کر باتیں کی؟ ولا مستانسین لحدیث, آج کے بعد میرے نبی کے گھر کھانا کھا کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے کتنا حساس مسئلہ ہے؟ صحابہ کو رب نے یہ بات فرمائی اور تم 1400 سال کے بعد ایک مرتد جو مرتد اعظم ہے اس دور کا, سب سے بڑا مرتد گستاخ رسول, جس نے حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہا اور اس کا نطفہ حرام جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ غیر انسانی قانون ہے. تم ان کی حفاظت کے لیے کفر کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ ایجنسیاں نوٹ کر لیں, تم کفر اور یہود و نصارہ کو راضی کرو, ہم اپنے محبوب کو راضی کرنے ہر وقت تیار. تو اسلام قربانی کا ہی نام ہے, جتنی کوئی قربانی دے گا اسلام اس کو اتنا ہی اٹھاتا چلا جائے گا. اسلام قرض تے رکھدا کوئی نہیں. ہاں جی ہاں, یہ تو مالکاں دی طرفوں ہے, جڑے مالک جڑا اور کام جہدے کو لینا چاہن انہیں لینا ہے. انہیں یہ تو نہیں ویکھنا مولی خاتم بھائی کی ہوئے تو فلانا کی ہوئے تو فلانے کو علم کتنا ہے تو وہ کتاباں کتنی آنتے, گل تو وچ ہو رہے. اتھے تو ایک رات دے بارے حضرت عمر یہ فرماندے ہوندے سن, کاش کہ صدیق میں ایک رات دے دے غار والی, تین عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لوے. اجے عمر نو ہی نہیں پتہ سی نماز روزے حج زکات کی شے, بلکہ آپ دے دور خلافت ہے جملہ تے اودے نالوں بھی بھاری ہے. کس نے آپ دے دور خلافت کیا کہ عمر صدیق نالوں افضل ہے, تے آپ نے تاریخی جملہ فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا نہیں, ابو بکر کی جو ایک رات ہے نا, عمر کے سارا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے نا پھر بھی وہ رات افضل اور اعلیٰ. اس رات صدیق اکبر نے حضور کا پہرا دیا.
ہاں تو یہ رات کہاں سے جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسن، مولانا سے حسد کوئی نہ کرے، یا جو اب جیلوں میں رہ کے ان سے پیچھے رہ جائے پھر حسد کرے جی میں تو برابر نہیں ہو سکتا. ہاں سمجھ آئی نا بات. حافظ شیرازی کہتا جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسن مست شراب عشق بیکا امیر اسد. فرمایا لاکھوں سالوں کے بعد جہاں صوفی زاہد گوڑے اور ماتھے رگڑ کر پہنچتے ہیں نا، عاشق وہاں ایک چھلانگ میں چلا جاتا ہے. مزید ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام زندہ باد کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ مزید آنے والی ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.